بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. احباب استغفار، آج آپ نے قیام پارہ میں سورہ توبہ کا آخری حصہ اور سورہ یونس کا اول سماعت فرمایا ہے۔ سورہ توبہ جس کو سورہ براءہ بھی کہا جاتا ہے 129 آیات اور 16 رکوعات پہ مشتمل ہے، اور سورہ یونس 111 آیات 109 آیات اور 11 رکوعات کے اوپر مشتمل ہے۔ احباب گرامی، اگر ہم سورہ توبہ کی نظر ڈالیں تو قرآن کریم کی یہ واحد سورہ مبارکہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ کئی وجوہات اس کی بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ مشرکین کو الٹیمیٹم ہے، دھمکی ہے اور یہ پیغام ہے کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، اس بنا پر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو مضمون ہے وہ سورہ انفال کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس لیے سورہ انفال اور سورہ براءہ کے درمیان فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، چونکہ مصدر مختلف ہے، اس بنا پر ان دونوں صورتوں کو الگ الگ لکھا گیا ہے۔ جو مذہبی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ قرآن کریم کی ہر سورہ مبارکہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ سے پہلے پیغمبر نے لکھوائی نہیں، صحابہ نے لکھی۔ اگر اس سورہ مبارکہ پہ غور کریں تو ہمیں اس میں 5 مضامین ملیں گے۔ پہلا مضمون ان لوگوں کے حوالے سے ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدے تھے ان کو توڑا، پامال کیا۔ تو جن لوگوں نے معاہدے توڑے ان کے متعلق پروردگار عالم کا اعلان اس سورہ مبارکہ میں ہوا کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے، جہاد کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر کہ جن کے ساتھ معاہدے ہو چکے تھے، جن مشرکین کے ساتھ معاہدے ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بھی یہ حکم دیا کہ جن سے معاہدے ہو چکے ہیں 4 مہینے کا وقت ہے، معاہدے ختم ہو گئے اور 4 ماہ کے بعد لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا، ان سے معاہدوں کے اختتام کا اعلان بھی ہوا۔ تیسرے نمبر پر اہل کتاب،
ان کے متعلق پالیسی بیان ہوئی کہ اہل کتاب کے ساتھ بھی جہاد کیا جائے، قتال کیا جائے، یہود و نصارہ کے ساتھ بھی اس وقت تک ان کے ساتھ لڑائی جاری رہے جب تک کہ یہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ چوتھے نمبر پر اس سورہ مبارکہ میں منافقین کا ذکر ہوا، اور پانچواں باب اس سورہ مبارکہ میں ہمیں متفرقات کا باب نظر آتا ہے۔ منافقین کے متعلق کیا ذکر ہوا؟ منافقین ان کی جو دوغلی پالیسی تھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اس کا ذکر ہوا۔ اصل میں غزوہ تبوک ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کا حکم دیا، صحابہ کرام نے تیاری کی کہ وہی غزوہ تھا جس کے لیے امام کائنات علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل فرمائی تو صحابہ کرام نے ریکارڈ توڑ مثالیں قائم فرما دی۔ یہ وہی غزوہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس غزوہ میں اپنے گھر کا کل مال لے کر پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کرتے نظر آتے ہیں، یہ وہی غزوہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ وہی غزوہ تھا۔ اگر کسی کو مزدوری کر کر کے جو کی ایک مٹھی ملی تو وہ بھی پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دی، اور اگر کسی نے ساری رات یہودی کی مزدوری کی، چند کھجوریں ملی تو وہ بھی امام کائنات علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی۔ منافقین ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جو زیادہ دے رہا تھا کہتے تھے یہ ریاکار ہے، جو کم دے رہا تھا کہتے تھے اس کی اللہ کو ضرورت کیا ہے، تھوڑی سی کھجوریں اٹھا کر لے آئے۔ یہاں پر بھی ان کا یہی کردار رہا۔ اس کے بعد مسلمان جب غزوے کے لیے روانہ ہوئے تو بہت سارے منافق سفر کی دوری کی وجہ سے، گرمی کے سیزن کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور وہ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے۔ جہاں پر بہت سے منافقین پیچھے رہ گئے تھے، وہیں پر غزوہ تبوک سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مخلص صحابی بھی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، جن میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے۔ امام کائنات علیہ السلام نے یہ غزوہ کیا، غزوہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین جھوٹ بول کر آپ علیہ السلام سے بچ نکلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دجل اور فریب کو آشکار کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے امام کائنات علیہ السلام سے جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچی بات کر دی۔ جب سچی بات کی تو پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام نے ان کا معاشی، ان کا معاشرتی اور سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان بھی ہوئے، لیکن بہرحال 50 دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ اور معافی کا اعلان فرما دیا اور سچائی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ منافقین کی اس غزوے میں جو کردار رہا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ منافقین نے ایک مسجد زرار بھی قائم کی، مسجد زرار قائم کی جہاں پر یہ اسلام کے خلاف میٹنگیں کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو گرانے کا بھی حکم دیا، اور ان کا نظریہ یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے مسجد کے افتتاح کے لیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہو گئے، یہ بھی پروگرام تھا کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک بھاری پتھر آپ کے اوپر گرایا جائے گا اور آپ کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کائنات علیہ السلام کو ایسی مسجد میں جانے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ مسجد جو اسلام کے خلاف استعمال ہوتی ہے، وہ مسجد جو سنت کے خلاف استعمال ہوتی ہے، وہ مسجد جو توحید کے خلاف استعمال ہوتی ہے، وہ مسجد جو اسلام اور دین کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مسجد میں اپنے پیغمبر کو جانے سے منع فرما دیا۔ لہذا ایسی مسجد سے دور رہا جائے جہاں سے بدعات کو فروغ ملے،
اس غزوے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی سخاوت اور جانثاری کا حکم بھی بیان فرمایا، اور منافقین کی تمام سازشیں ان کا بھی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ یونس، اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر یونس اور ان کی قوم، ان کا ذکر ہے، اور ایک خصوصی قوم، وہ کیسے؟ میرے مالک کا یہ اصول اور قانون ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار نظر آ جائے اور کوئی قوم اس وقت اگر توبہ کرے عذاب کو دیکھ کر، آثار کو دیکھ کر، تو میرا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے۔ لیکن قوم یونس وہ واحد قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی پیکج ملا کہ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ لیے، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ان کے ایمان کو مالک کائنات نے قبول فرما لیا۔ سورہ یونس کے اندر چونکہ یہ مکی صورت ہے، اس لیے توحید کا کثرت کے ساتھ بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ لوگوں کو اس بات کا تعجب ہے، اس وجہ سے وہ رسولوں کی رسالت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ یہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات بنی ہوئی ہے۔ حضرات ذی وقار، اس کے ساتھ ساتھ مالک کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں ایک اور بڑی پیاری بات کا بیان فرمایا ہے، اور وہ کیا بات بیان فرمائی ہے؟ میرے خالق و مالک نے اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کفار مکہ توحید ربوبیت کے اقراری تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ رب مانا کرتے تھے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوال کریں ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ مکہ کے مشرکین سے، ان لوگوں سے، ابو لہب، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سے، ابو جہل سے، سوال کریں ان سے جن کو قرآن نے کافر کہا ہے، سوال کریں ان سے جن کے خلاف مسلمانوں نے جنگ بدر کی ہے، سوال کریں ان سے جن سے مسلمانوں نے جنگ احد لڑی ہے، سوال کریں ان سے جن کے خلاف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تلوار لے کر نکلے ہیں۔ اے اللہ کیا سوال کریں؟ فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، ذرا بیدار ہو کے بیٹھیے گا، میرے پیغمبر سوال کریں، اے مکہ کے مشرکین بتلاؤ، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہارا رازق کون ہے؟ جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ تمہیں دینے والا کون ہے؟ تمہیں کھلانے والا کون ہے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض، میرے پیغمبر پوچھئے آسمان و زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ میرے محبوب دوسرا سوال بھی کیجئے، کیا امن یملک السمع والابصار، میرے پیغمبر پوچھئے سماعتوں کا مالک کون ہے؟ بصارتوں کا مالک کون ہے؟ سماعتیں دینے والا کون ہے؟ بصارتیں دینے والا کون ہے؟ تمہیں کان کس نے عطا فرمائے؟ تمہیں آنکھیں کس نے عطا فرمائی؟ آنکھوں کو قوت بینائی سے نوازنے والا کون ہے؟ کانوں کو قوت سماع سے نوازنے والا کون ہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجئے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور سوال بھی کیجئے، تیسرا۔ وہ تیسرا سوال کیا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ سے مردے کو کون نکالتا ہے؟ مردہ سے زندے کو کون نکالتا ہے؟ کیا مطلب؟ بندہ مومن ہوتا ہے، مسلمان زندہ، اس سے کافر مردہ کو نکالنے والا کون ہے؟ یا کافر مردہ اس کے گھر سے موڑ کے زندہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یا زندہ سے مراد مومن اور مردہ سے مراد کافر؟ یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ زندہ مرغی اس سے مردہ انڈا نکالنے والا کون ہے؟ مردہ انڈا اس سے زندہ چوزا نکالنے والا کون ہے؟ میرے پیغمبر ان سے یہ سوال بھی کرنا ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا سوال یہ کرنا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ کائنات کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ یہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کو لانے والا کون ہے؟ ستاروں کو روشنی دینے والا کون ہے؟ چاند کو چمک دینے والا کون ہے؟ سورج کو دمک دینے والا کون ہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرما دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے سوال کریں، یہ بولے نہ بولے، کوئی جواب دے یا نہ دے، لیکن میرے پیغمبر میں ان کا عقیدہ آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ مالک کائنات نے فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ مشرکین مکہ کہیں گے کہ
مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا اللہ ہے، آسمانوں اور زمین سے رزق دینے والا اللہ ہے۔ میرے پیغمبر کے کہیں گے سماعتوں اور بصاروں کا مالک اللہ ہے، اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی کون ہے؟ کون کہیں گے؟ آپ نے، میں نے، ہمارا تو یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے مکے کا مشرک بھی کہے گا، ابو جہل بھی کہے گا، ابو لہب بھی کہے گا، عتبہ بھی کہے گا، شیبہ بھی کہے گا، اے میرے پیغمبر وہ بھی کہیں گے جن کے ساتھ آپ نے جنگ بدر کی، وہ بھی کہیں گے جن کے خلاف عہد میں تلوار اٹھائی، وہ بھی کہیں گے جن کے مقابلے میں آپ مکہ کے فتح مکہ کے موقع پر زرہ پہن کر آئے، یہ کہیں گے اے میرے اللہ، یہ کہتے ہیں تو پھر بھی ان کو کافر کہتا ہے، پھر بھی میرا مالک کیا کہتا ہے؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، یہ مشرک ہیں، پلید مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ میرے اللہ ان کا یہ عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار تو اعلان فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے میرے اللہ ان کا یہ نظریہ ہے، پھر بھی تو اعلان فرماتا ہے جاہد الکفار، اے میرے پیغمبر ان کافروں سے جہاد کرے، لڑائی کرے، قتل کرے، ان کی گردنوں پہ مارے، پھر بھی یہ اعلان، جی پھر بھی یہ اعلان کہ پھر بھی مشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدبر مان رہے ہیں مشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق مان رہے ہیں مشرک، اللہ کو سماعت و بصارتوں کا مالک مان رہے ہیں پھر بھی مشرک، اللہ کو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالنے والا مان رہے ہیں پھر بھی مشرک۔ ذرا غور تو کریں، وہ کہتا ہے کہ رازق اللہ، رازق اللہ، اگر آپ پاکستانی چینل لگا کے دیکھ لیں تو یہ کیا کہے گا؟ فرد چولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ وہ کہتا ہے رازق اللہ، یہ کہتا ہے جھولیاں بھرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ادھر سے مشرک مکہ سے پوچھے تو کہے گا رازق اللہ، اگر پاکستانی عاشق سے پوچھے تو یہ کہتا ہے جو داتا نہ دے گا تو اور کون دے گا، جو جھولی بھرے گا یہیں سے بھرے گا۔ حضرات ذی وقار، اگر آپ مکہ کے مشرک سے پوچھیں کہ کائنات کا نظام چلانے والا کون، تدبیر کرنے والا کون، ستاروں کو چمکانے والا کون، چاند کو چمک دینے والا کون، سورج کو دمک دینے والا کون، مجھے آپ کو رمق دینے والا کون، سمندروں کو روانی دینے والا کون، دریاؤں کو طغیان دینے والا کون، اس سے پوچھو وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وہ کہے گا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اگر آپ ادھر سے پوچھ لو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ذی تصرف بھی ہے، معصوم بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر۔ اے میرے پروردگار، ہم کدھر جائیں، کہاں جائیں، کس کو فیصل بنائیں، کس کو جج بنائیں، کس سے انصاف کرائیں؟ وہ اتنے عقیدے رکھنے کے باوجود مشرک، یہ ایسے غلیظ عقیدے رکھنے کے باوجود عاشق، موحد، لڑائی اور جھگڑے۔ حضرات ذی وقار، غور فرمائیے، میرے پروردگار کو مشرک کیوں؟ کون سا نظریہ اور عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا جس کی وجہ سے پیغمبر نے تلوار اٹھائی؟ جبکہ میں نے قرآن سے آپ کو بتلایا مدبر اللہ کو مانتے ہیں، خالق اللہ کو مانتے ہیں، رازق اللہ کو مانتے ہیں، تدبیر کرنے والا اللہ کو مانتے ہیں، پھر وہ مشرک کیوں، کافر کیوں؟ میرا اللہ اعلان فرماتا ہے ان کا نظریہ یہ تھا، عقیدہ یہ تھا، وہ لات کو پوچھتے تھے، منات کو پوچھتے تھے، وہ ہبل کو پوچھتے تھے، وہ اپنے بتوں کو پوچھتے تھے، وہ انہیں خالق نہیں مانتے تھے، رازق نہیں مانتے تھے، داتا نہیں مانتے تھے، غریب نواز نہیں مانتے تھے، گنج شکر نہیں مانتے تھے، دستگیر نہیں مانتے تھے، بگڑی بنانے والا نہیں مانتے تھے۔ میرے اللہ کیا مانتے تھے؟ اللہ فرماتے وہ صرف یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، رب ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، بس یہ نیک لوگ ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ پیارے ہیں، جب ہم ان کے آگے جھکتے ہیں اللہ کو یہ منا لیتے ہیں رب ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا اگر آپ فرق محسوس کریں نا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتا ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہاں پر صرف اللہ ہی سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے، ہمارے بزرگ بت نہیں سنتے۔ کون سا موقع؟
جب کشتیوں میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کشتی میں سننے والا صرف اللہ ہے. ہمارے نہیں سنتے, کشتیوں میں سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں, نہیں سنتے. یہاں پر ان کی سروس جام ہو جاتی ہے, نہیں سنتے. یہاں پر وہ کچھ نہیں کر سکتے, سب ختم. یہاں کشتیوں میں سنتا ہے تو صرف اللہ سنتا ہے. اگر آپ پاکستانی سے پوچھ لیں, ہندوستانی سے پوچھ لیں, پتہ ہے یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ ان کے تھے جن کے کام نہیں کرتے تھے, وہ ان کے تھے جو جام ہو جاتے تھے, وہ ان کے تھے جن کے کشتیوں میں سگنل ڈراپ ہو جاتے تھے. جو ہمارے ہیں یا بحال حق بڑا تھاٹ, یہ سمندروں میں بھی کام دیتے ہیں. پیر معین الدین چشتی پار کرتے میری کشتی, ان کے ماشاءاللہ سمندروں میں بھی سلسلے چلتے ہیں. یہ اس کا نظریہ ہے, وہ اس کا نظریہ ہے. میرے مالک کو مشرک کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان کو کرنی دھرنی والا نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہمارے سفارشی ہیں. ان کا نظریہ یہ تھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. کیا مطلب؟ دیتا اللہ ہے, جھولی اللہ بھرتا ہے, رازق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, دستگیر اللہ ہے, بجلی بنانے والا اللہ ہے, شفائیں دینے والا اللہ ہے, عطا کرنے والا اللہ ہے, مارنے والا اللہ ہے, زندہ کرنے والا اللہ ہے, بارشیں برسانے والا اللہ ہے, سمندر چلانے والا اللہ ہے, روٹی دینے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے, کرنے والا اللہ ہے. یقربونا الی اللہ زلفی, اس اللہ کے ہمیں یہ قریب کر دیتے ہیں. بس صرف ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں, اس لیے پوجا پاٹ کرتے ہیں. میرے مالک نے پھر بھی فرمایا جاہد الکفار, میرے پیغمبر ان سے جہاد کریں, ان سے لڑائی کریں. قل یا ایھا الکافرون, یہ کافر ہیں. انما المشرکون نجس, یہ مشرک و پلید ہے. حضرات گرامی اب غور کیجئے, جس کا نظریہ یہ ہو کہ دیتا قبر والا ہے, جس کا نظریہ یہ ہو کہ جھولے لال پتر دے رتا لال, جھولے لال بیٹے دیتا ہے, جس کا نظریہ یہ ہو کہ پیر عبد القادر جیلانی دستگیر ہاتھ پکڑ لیتا ہے, جس کا نظریہ یہ ہے کہ داتا دینے والا ہے, جس کا نظریہ یہ ہے کہ گن شکر خزانے لٹا دینے والا ہے, جس کا نظریہ یہ ہے کہ غریب نواز غریبوں کو نواز دینے والا ہے. اور لوگوں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ ہی کچھ کہیں, میں کچھ نہیں کہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.